مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے وظائف الصالحین ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ المشائخ حضرت اقدس مولانا پیر عزیزالرحمن ہزاروی رحمہ اللہ تعالی 23 جون 2020 کو ہم سب کو سوگوار چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لاکھوں کی تعداد میں ان کے شاگردوں نے، محبت کرنے والوں نے، جن میں ہزاروں علماء، حفاظ، شیوخ الحدیث اور پیران شامل تھے، ان سب کی موجودگی میں وہ اپنے خالق حقیقی سے ملے اور تدفین کا مرحلہ تکمیل تک پہنچا۔ جنازے کی تعداد دیکھ کر یہ چیز اندازہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے ہاں کتنے مقبول تھے کہ اس پابندی کے باوجود کہ مدارس دینیہ سارے بند ہیں، طلبہ اپنے گھروں میں ہیں اور ایک وبا کا ہر طرف خوف ہے، لیکن اتنی بڑی تعداد لوگوں کا کہ جگہ تنگ پڑ جانا، روڈ تنگ پڑ جانا، گلیاں تنگ پڑ جانا، چھتیں تنگ پڑ جانا اور ٹریفک کا بلاک ہو جانا، اور اتنے لوگ جو جنازے کے لیے کہاں کہاں سے سفر کر کے پہنچے، اور ایک کثیر تعداد تو جنازے کے وقت تک پہنچ نہیں سکی، رستے میں وہ کس طرح ٹریفک کا ازدحام کا شکار ہو گئے۔ یہ سب چیزیں بتلاتی ہیں کہ پیر عزیزالرحمن ہزاروی رحمہ اللہ تعالی اللہ کے مقبول برگزیدہ حق کو بندے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کے معتصم باللہ بادشاہ سے فرمایا تھا کہ اے بادشاہ، میں نے 3 بادشاہوں کا دور جیل میں دیکھا ہے، تینوں نے اذیت دی ہے، تکلیف دی ہے، لیکن امام احمد نے حق نہیں چھوڑا، کلمہ حق نہیں چھوڑا۔ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اے بادشاہ، ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے کہ ہم حق پر تھے۔ اور ہمارے مفتی نعیم صاحب کا بھی جنازہ اٹھا، اور اس سے پہلے ہمارے دیگر اکابرین کے جنازے اٹھے، اور ابھی ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب کا جنازہ اٹھا تھا، مولانا جمیل صاحب کا راولپنڈی سے جنازہ اٹھا تھا، اور پیر عزیزالرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ اٹھا۔ یہ لاکھوں کا ٹھاٹھیں مارتا سمندر بتلا رہا تھا کہ ہم حق پر ہیں، ہمارے اکابر حق پر تھے، اور انشاءاللہ وہ سرخرو ہو کے دنیا سے چلے گئے۔ پیر عزیزالرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ مسکراتا بتا رہا تھا، اور آپ نے تہجد کے وقت ICU میں اپنے بیٹے کو تیمم کا کہا، اور پھر آپ نے مسواک کیا، اور آپ نے تہجد پڑھی، اور آپ نے فجر کی نماز پڑھی، ذکر کیا، اور ذکر اللہ کا کرتے کرتے یا معیدو یا سمدو یہ کہتے ہوئے لیٹ گئے، اور اسی حالت میں اپنے رب تعالیٰ سے جا ملے۔ یہ سنت کی اتنی پابندی تھی کہ آپ نے مسواک آخری عمل کیا جو ہمارے نبی نے بھی آخری عمل کیا تھا، اور آپ نے نماز فجر ادا کی، آپ کے ذمے کوئی قضا نماز نہیں، اور آپ نے بیٹے کو وصیت کی میرے ذمے کسی کا قرضہ نہیں ہے، میں رات کو سوتے ہوئے استغفار پڑھتا ہوں اور پھر سب کو معاف کر کے سوتا ہوں، میرا دل کسی کی طرف سے میلا نہیں ہے، بغض نہیں ہے کسی کا۔ آپ دیکھیے کہ یہ سب کیا ہے، یہ ایک ولی اللہ ہے، وہ ولی اللہ جو 1948 میں پیدا ہوا، اور بٹگرام کے ایک گاؤں میں آپ کے والد گرامی مولانا ایوب صاحب ایک امام تھے، مدرس تھے، چھوٹا کاروبار بھی کرتے تھے، اور پھر آپ کے دادا جان مولانا عبدالمنان صاحب جو ایک سلسلہ نقشبند کے بہت بڑے بزرگ تھے، ان سے مجاز تھے۔ دادا جان سخت طبیعت تھے، آپ کو دینی ماحول میں رکھا، کھیل کود سے آپ کو بچپن سے دور رکھا، اور آپ کو فضولیات، لغویات، ان چیزوں سے نفرت تھی۔ اور پھر آپ 1960 میں راولپنڈی اپنے چھوٹے بھائی کے ہمراہ تشریف لے آئے، جامعہ فرقانیہ میں تعلیم حاصل کی، کچھ عرصہ جامعہ فرقانیہ میں لگایا،
کچھ عرصہ آپ نے تعلیم دیگر مدارس میں سراجیہ میں حاصل کی، اور آپ نے یہاں مختلف علماء اکرام سے علم سیکھا، جو ہے کتابیں پڑھیں، اور پھر اسی دوران آپ مجاہد ملت، مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب ہو گئے اور ان کی خدمت کرنے لگے، اور ان کی خدمت نے آپ کو کندن بنا دیا، اور آپ کندن بن گئے۔ مولانا عبد المعبود صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو تاریخ مکہ اور مدینہ کے مؤلف ہیں، مورخ اسلام ہیں، ہمارے اکابر ہیں، بڑی محبت مجھ سے کرتے ہیں، انہوں نے ان کے اکثر واقعات مجھے بتائے، چونکہ ان کے بچپن کے حالات وہ آنکھوں دیکھا جانتے ہیں، ان سے اس وقت کا تعلق ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کہ مولانا پیر عزیزالرحمن ہزاروی صاحب کو صحبت مولانا غلام غوث ہزاروی نے کندن بنایا۔ مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی 14 سال آپ نے خدمت کی، ان کے حکم پر آپ نے کوڑا خٹک میں 1971 میں دورہ حدیث کے لیے داخلہ، اور مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم مفتی فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الحدیث مولانا شیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے علم حاصل کیا، اور اس کا فیض تھا کہ مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کا زہد، تقوی اور استقامت، عاجزی، انکساری آپ کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ تصنع سے بہت دور تھے، عیش و عشرت کو پسند نہیں کرتے تھے، ہر وقت ذکر فکر میں رہتے تھے، اور ہر تحریک کے ساتھ شانہ بشانہ قیادت کرتے تھے، چاہے وہ عظمت صحابہ ہو، ختم نبوت ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، تبلیغی جماعت ہو، اور ہر حق بات کے لیے ڈٹ جاتے تھے۔ مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ پڑھایا، اور بتایا کہ اماں عائشہ مجھے خواب میں آئیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں اعظم طارق کا انتظار کر رہی ہوں۔ نماز جنازہ آپ نے پڑھائی ان کی، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے بیعت کا کام لیا۔ آپ کے لاکھوں مریدین ہیں، اور آپ کے شاگردوں کی بے شمار تعداد ہے، اور آپ اتنی محبت والے تھے کہ مجھ پہ جب حملہ ہوا تو میرے لیے اسپتال بار بار آئے، لوگوں کو میرے لیے متفکر کیا اور دعائیں کیں، روز پوچھتے تھے، اور ایسی محبت کرنے والا میں نے اکابر آج تک نہیں دیکھا۔ ایسے محبت سے ملتے تھے، اپنی پلیٹ میں کھانا کھلاتے تھے۔ میرے ساتھ سمرقند بخارا پہ گئے، سارے اکابر علماء ہمارے ساتھ تھے، اور اس سفر میں نے حضرت کی کرامات دیکھی، ہر جگہ ذکر کراتے تھے، جماعت سے نماز پڑھواتے تھے۔ شب برات آ گئی سمرقند میں، تاشقند میں، ہمیں رات پوری محفل رہی، نعت رسول مقبول، درود شریف کی محفل، اور حضور علیہ السلام کی سیرت، اور ایسے محفل کہ 70 علماء کو رات پورے ایسے اس میں رکھا عبادت کے اندر۔ پھر ہر جگہ، ہر بزرگ کے مقبرے پر آپ مراقبہ کراتے اور وہاں ترغیب دیتے، اور ازبکستان کی عورتیں مرد جب آپ کی وجاہت دیکھتی، بزرگی، اور آپ جب ہمارے ساتھ جا رہے ہوتے تو وہ ادب سے کھڑے ہو کر دور سے رحمہ رحمہ ایسے آپ کے لیے بولتے۔ وہاں کے بڑے بڑے علماء آپ سے مرید ہوئے، یہاں تک کہ چابی بردار کعبہ کے گھر میں حضرت کو لے گیا۔ چابی بردار کعبہ شیخ عبدالرحمن بن صالح الشیبی نے حضرت سے کہا مجھے اپنے سلسلے میں اجازت دیں، حضرت نے ان کو خلافت عطا فرمائی۔ ایسی قربانی والے، ایسی عاجزی والے، کوئی فکر نہیں ہوتی تھی لباس کیسا ہے، کوئی فکر نہیں تھی جوتے کیسے، گاڑی کیسی ہے، اور دین کی فکر تھی، تبلیغ کی فکر تھی، حق بات کی فکر تھی۔ بڑے بڑے عمراء کے سامنے کلمہ حق ڈٹ کے کہتے تھے، کبھی کسی کا خوف محسوس نہیں کیا۔ ہم ایسے عظیم شخصیت سے محروم ہو گئے۔ اللہ کے فضل سے بڑی دعائیں مجھے دیتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے، اور ہم محتاج ہیں ان کی دعاؤں کے۔ ان کا چہرہ دیکھ کے بتاتا تھا کہ وہ کامیاب ہو گئے ہیں، وہ اللہ کے پاس کامیاب پہنچ چکے ہیں۔ ہم ان کی زندگی اپنا کے کامیاب ہو سکتے ہیں، اگر ان کی زندگی چھوڑ دی تو ہم ناکام ہو جائیں گے۔ 14 سال مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کی، اور آخر میں وصیت کی اپنے بیٹے کو کہ آل مولانا شیخ الحدیث زکری رحمۃ اللہ علیہ اور خاندان آل مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کا ہر بچے کی، ہر بندے کی قدر کرنا، اور
ایسے اللہ نے دی تھی کہ کبھی اپنے لیے چندہ مانگتے نہیں تھے، اپنے مدرسے کے لیے بھی نہیں مانگتے تھے، لوگوں کے لیے مانگتے تھے، لیکن اللہ نے ایسے استغنا دیا تھا کہ ایسے شان کی زندگی تھی، جہاں جاتے تھے اللہ والے اور عوام آپ کے پیچھے ہوتے تھے۔ آج ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اللہ سے کہہ سکتے ہیں یا اللہ تو ہمیں ایسے اکابر کی قدر کی توفیق عطا فرما جو زندہ ہیں، زندہ اکابر کی قدر کریں۔ آج ہم علماء کی توہین کرتے ہیں، عیب نکالتے ہیں، ہم زندوں کی قدر کریں، اللہ ہمیں انشاءاللہ ان کی زندگی دے گا۔ مولانا پیر عزیزالرحمن ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ ہر کام میں پہل کرتے تھے۔ پاکستان ایمبیسی تاشکند میں مغرب کی نماز، وہاں سفیر صاحب سارے بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے علماء بھی۔ میں اذان کے لیے سوچ رہا تھا، کھڑا ہوں، میں ابھی سوچ ہی رہا تھا، حضرت ایک دم کھڑے ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر جگہ اذان دیتے تھے، رستوں میں نماز ہوتی اذان شروع کر دیتے، ہر کام میں پہل۔ ایسی عاجزی والے، ایسے انکساری والے ہم سے جدا ہو گئے۔ ہم سب سوگوار ہیں، ان کی اولاد تو ہے ہی ہے، لیکن آج پورے پاکستان نہیں، پوری دنیا کے اہل ایمان ایک عظیم شخصیت جو شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ مجاز تھے، اور آپ پر اعتماد تھا بہت زیادہ خاندان شیخ الحدیث کا، اور ذکر کراتے تھے، بیعت کرتے تھے، تدریس تھی، درس تھا، ہر جگہ پہنچ جاتے تھے، جو دعوت دیتا، مسجد کا افتتاح ہے، کہیں بیان ہے، اللہ ہمیں ان کی زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ مولانا اقبال قریشی صاحب کے بیانات اور وظائف کے لیے وظائف الصالحین ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔